وہ اب تیرا بیٹا ہونے کا حقدار نہیں ہے، تیرا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ لہٰذا ان دو رکوعوں کے اندر اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ جن کے ساتھ تم نسبت کرتے ہو اس نسبت کی بھی بات ہو تو اس نسبت کا تعلق بھی کردار کے ساتھ ہے، ملت کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، اس منہج کے ساتھ ہے، اس دستور کے ساتھ ہے، اس طرز زندگی کے ساتھ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی۔ لہٰذا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہارے اندر وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا، یہاں پہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں۔ اس پر بھی ایک عجیب بحث ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام وہ پیدا ہوئے تھے جو پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن یہ بات قرآن کے آگے جو آیات آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یعقوب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بھی ایک کردار ہے اور وہ بھی وہی کردار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، لیکن چونکہ یہاں بنی اسرائیل کی برتری کے دعوے کو غلط ثابت کرنا مقصود ہے، لہذا یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں، اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، یہ جو کعبۃ اللہ ہے، جو مرکز انسانیت ہے، جو امام انسانیت نے آ کے تعمیر فرمایا، اس امام انسانیت جب مرکز انسانیت تعمیر فرما رہے تھے تو ساتھ اسحاق علیہ السلام تھے کہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ البیت سے مراد اللہ کا گھر، اور اللہ کا گھر کون سا؟ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، سورہ آل عمران میں فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، جو مکہ میں ہے یہی سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا۔ اب بات یہ ہے یہاں پہ ایک سمجھنے والی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کا ایک قول ہے جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیادیں اٹھائی تھیں، القواعد، قعود کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جلوس کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے بنیادی طور پر جو لفظ ہے، اور اس میں مفسرین نے اور اہل لغت نے فرق کیا ہے۔ اگر کوئی شخص لیٹا ہوا یا پہلو کے پل بیٹھا ہوا سیدھا ہو کے بیٹھ جائے اس کو جلوس کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہو اور وہ بیٹھ جائے تو اس کو قعود کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ جلوس کے اندر استقلال نہیں پایا جاتا، بلکہ جلوس سے زیادہ قعود کے اندر استقلال، دیر اور ٹھہراؤ اور استقامت پائی جاتی۔ اسی وجہ سے القاعدہ جس کی جمع ہے القواعد، القاعدہ اس بیٹھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی بنیاد بنتی۔ لہذا جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دیواریں اٹھا رہے تھے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا القواعد من البیت، بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فرمان ہے کہ بنیادیں پہلے سے تھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو اٹھایا۔ یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا تھا؟ قرآن نے تو کہیں کوئی ذکر نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کسی نے اس کو تعمیر کیا تھا، لیکن ذکر یہ نہیں کیا کہ انہوں نے ابتدا سے اس کو لیا۔ القواعد کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں موجود تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ بنیادیں موجود تھی، کعبۃ اللہ پہلے سے تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، اور مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور خاص طور پہ جنہوں نے مکہ کی یہ جدید ترین جو مکہ کے اور کعبۃ اللہ کی تاریخ مرتب ہوئی ہے
اس کے مطابق اس میں ایسی روایات اکٹھی کی گئی ہیں کہ کعبۃ اللہ اب تک 11 مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے جو تعمیر کیا گیا تھا وہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، بعض روایات میں آتا ہے شیش علیہ السلام نے تعمیر کی۔ جس نے بھی تعمیر کیا، اور ان روایات پر وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ روایات معتبر روایات نہیں، سب سے معتبر بات اس سلسلے کی یہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائی ہیں، لہٰذا مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی بھی تھیں، سنگ بنیاد بھی رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا بھی تھا، اور صرف ان بنیادوں کو اٹھانا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ بنیاد رکھ کے پھر اس کو اٹھانا مراد ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہو تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس کی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ جو آپ کی جو قوم ہے نا، انہوں نے جب کعبہ بنایا تھا، بنو الکعبۃ واقتصروا عن قواعد ابراہیم، انہوں نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا نا تو ابراہیم علیہ السلام والی جو بنیادیں تھیں وہ چھوڑ دی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بنیادیں جو ابراہیم علیہ السلام والی بنیادیں تھیں وہ انہوں نے چھوڑ دی تھیں جب تمہاری قوم نے، یعنی قریش نے جب اس کو تعمیر کیا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 35ویں برس میں تھے، اور یہ تاریخ کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا تو ان کے حلال کمائی کے پیسے کم پڑ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اتنا تعمیر کر دیا جتنے ان کے پاس پیسے تھے، باقی کا جو حصہ تھا اس کو انہوں نے ویسے کھلا چھوڑ دیا۔ اور آج کل جس کو حتیم ہم کہتے ہیں، یہ جو گول سی دیوار بنی ہوئی ہے، اصل میں یہ بھی کعبہ کا حصہ تھا۔ اس وقت جب انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، وہ روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، وہ یہ کہ جب انہوں نے کعبہ کی ان دیواروں کو گرانا شروع کیا تعمیر نو کے لیے، تو پہلے تو یہ ڈرتے تھے، ہر دور میں یہ خیال بھی رہا ہے ان کو کہ اگر کعبۃ اللہ کے پتھر گرائیں گے تو کہیں عذاب نہ آ جائے، لہذا ڈرتے ڈرتے اس کو گرانا شروع کیا۔ ایک پتھر گرایا، آہستہ آہستہ گرا کے انہوں نے جب بنیادوں تک پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ نیچے سبز پتھروں کی بنیادیں تھیں۔ ان سبز پتھروں کی بنیادوں میں ایک شخص نے کدال ڈالی درمیان میں، اور کدال ڈال کے ان پتھروں کو، دو پتھروں کو جدا کرنا چاہا، تو جب اس کو پورا زور لگا کے ہلایا گیا تو مکہ کی ساری زمین ہلنے لگی۔ سمجھ گئے کہ ان بنیادوں کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو قواعد ابراہیم فرما رہے ہیں وہ وہی قواعد ابراہیم ہیں، لہٰذا انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائیں اور اس کو مکمل کر دیا، اور حتیم کا جو وہ کھلا چھوڑ دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سننے کے بعد وہ فرماتے ہیں، اب میں سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے دوران رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے، حجر اسود کا بھی بوسہ دیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ باقی دونوں کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کا بوسہ نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کونے اصل میں کونے ہیں ہی نہیں۔ وہ اگر قواعد ابراہیم پر ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بوسہ دیتے، تو رکن یمانی کو چھوتے تھے اور حجر اسود کو چومتے تھے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی دونوں کونے بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی چومتے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، اور یہ بھی بخاری شریف میں امام بخاری نے نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، ان احادیث سے اور ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں رکھی تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی بنیادوں کو اتھینٹیفائی کیا، انڈورس کیا، اور بعد میں اچھا اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایسا کریں کہ آپ انہی بنیادوں پر آپ بنا دیں کعبۃ اللہ،
آپ کیوں نہیں بناتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں لولا حدثان قومک بالکفر، اگر تیری قوم جو ہے وہ کفر کے قریب نہ ہوتی لفعلت، تو میں یہ کر گزرتا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں تو کہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں اور واپس کفر میں نہ چلے جائیں کہ یہ کعبۃ اللہ اب چینج ہو گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے دور میں جب انہوں نے کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بنیادوں پر تعمیر کیا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی حتیم کو اس کے اندر شامل کر لیا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان آیا، اس نے پھر اس کو واپس اسی پر کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ لیکن عبد الملک بن مروان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلا اس حدیث کا، جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، جب یہ ان تک پہنچی عبد الملک بن مروان تک، تو ساری زندگی افسوس کرتا رہا کہ مجھے اگر یہ پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث ہے تو میں عبداللہ بن زبیر کے جو قائم کی ہوئی بنیادیں تھیں میں ان کو کبھی ختم نہ کرتا اور میں اس کو قواعد ابراہیم پر رکھتا۔ یہاں بھی قواعد ابراہیم کا ذکر۔ اب ان ساری گفتگو سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے تعمیر کیا، بنیادیں بھی رکھیں، لیکن ایک بات ملحوظ رہے کہ چاہے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور چاہے فرشتوں نے تعمیر کیا اور وہ ساری روایات آتھینٹک ہوں یا نون آتھینٹک ہوں، ایک بات کلیئر ہے جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، کہ سب سے پہلے دنیا پر تعمیر ہونے والا، روئے زمین پر اللہ کا گھر جو سب سے پہلے تعمیر ہوا ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ جو مکہ کے اندر ہے۔ اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے سمجھنے کی بات کہ کب تعمیر ہوا، یہ بحث تو ہم تب کریں اگر کعبۃ اللہ کا شرف، کعبۃ اللہ کی تکریم اس کی تاریخ سے وابستہ ہو تو پھر یہ ساری بحث ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کی تقدیم اور تاخیر کی بات کریں کہ اگر ہمیں فرشتوں کا بنایا ہوا کعبہ ملے تو ہم کہیں کہ یہ مشرف ہے، اب پھر ہم کہیں کہ یہ تکریم والا ہے اور یہ بڑے شرف والا ہے، اور اگر یہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہو تو اس کا شرف کم ہو جائے گا۔ اگر یہ بحث ہو تو پھر اس بحث کے اندر کوئی فائدہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگر اس کو تعمیر کیا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے تو کن پتھروں سے تعمیر کیا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے ایک پتھر جودی پہاڑ سے آیا، کچھ پتھر جو ہیں وہ لبنان کے پہاڑوں سے آئے، کچھ پتھر فلاں جگہ سے آئے، کچھ پتھر فلاں جگہ سے آئے۔ ایک بالکل مبہم سی روایت یہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے پتھر جنت سے آئے تھے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جنت سے صرف حجر اسود آیا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ وہ آیا تھا تو وہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سیاہ ہو گیا۔ صرف وہ ایک پتھر جنت سے آئے، باقی پتھر جنت سے نہیں آئے۔ تو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ انہی پہاڑیوں کے پتھر ہیں، مکہ کی وادی کے پہاڑیوں کے پتھر ہیں۔ تو مکہ کی وادی کے پہاڑیوں کے پتھر وہ مقدس کیسے ہو گئے؟ وہ شرف والے کیسے ہو گئے؟ وہ تکریم والے کیسے ہو گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ تکریم اور عزت پتھر کے اوریجن کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ملتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا حجر اسود کو دیکھ کر، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ لا تضر ولا تنفع، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا۔ پتھر کیا کر سکتا؟ لیکن میں تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا دیکھا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا، ما قبلتک، تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ تو عزت اور تکریم اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے، اس وجہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے۔
لہذا کعبۃ اللہ وہ کعبہ کی وادیوں کے پتھروں سے بنا ہو، وہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی ہوں، وہ 11 مرتبہ تعمیر ہوا ہو، وہ کہیں سے بھی بنا ہو، اس گھر کو اللہ نے شرف عطا فرما دیا ہے۔ وہ شرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ پتھر کہاں سے آیا یا بنیادیں کس نے اٹھائیں، وہ شرف اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے اس گھر کو اپنا گھر فرمایا ہے اور اس کو شرف اور تکریم عطا فرمایا۔ یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو اور بنی اسماعیل کو، قریشیوں کو بھی اور بنی اسرائیلیوں کو بھی، عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام، یہ جو مرکز انسانیت ہے یہ بھی تعمیر کردہ ہے، تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اور ان دونوں نے تعمیر کیا۔ گویا آج یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر آگے جا کے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت اصل میں کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا تقبل منا، اللہ یہ جو خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں تو ہماری طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ وہ ساری دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، دونوں نے مل کے کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا دے ہم کو، مسلمین لک، اپنا فرما بردار۔ بتائیے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام فرما بردار نہیں تھے؟ کعبۃ اللہ تو تعمیر کر رہے ہیں۔ تاریخی واقعات کو دیکھیں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح جب کیا تھا تو قرآن خود کہتا ہے فلما اسلما، دونوں مطیع اور فرما بردار تھے۔ اسلم یسلم، اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اس قدر مطیع اور فرما بردار ہو جانا کہ اس طرح کامل وابستی اختیار کرنا کہ سب کچھ اس کے سپرد ہو جائے، ساری صلاحیتیں اس کے سپرد ہو جائیں۔ اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو اس کو مسلمین یا مسلم کہا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ تو تھے کیا؟ تھے بھی فرما بردار۔ فلما اسلما، اس کی گارنٹی اور اس کا سرٹیفکیٹ تو اللہ کریم پہلے دے رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا۔ اور خلیل کون ہوتا ہے؟ وہ دوست، ویسے تو خلیل کا معنی دوست ہے، لیکن وہ دوست ہوتا ہے جو خلوت کا ساتھی ہو، خلوت کا ساتھی، رازدار، وہ جو راز کی باتیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، سورہ نساء کے اندر، اس سے بہتر دین کس کا ہے جس نے اپنا آپ سارا کا سارا اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے سپرد کرنا اپنا آپ سارا کچھ، وَهُوَ مُحْسِن، اور زندگی یوں اس طریقے سے گزارے، پرفیکشن کے ساتھ، پرسین کے ساتھ، اور اس پرسین کے ساتھ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، کوئی بات بھی میرے اللہ کی رضامندی کی نہ رہ جائے۔ جو اس طرح سے زندگی گزارے وہ محسن ہوتا ہے۔ اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے وہاں مثال دی۔ جس نے محسن بننا ہے، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہے، جس نے مسلم بننا ہے، ابراہیم کی مثال ذہن میں رکھے، وَاتَّبَعَ ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چل پڑے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب ہے کہ مسلم بننے کی جو بہترین مثال ہو سکتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنی فرمانبرداری پر قائم رکھ۔ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 نمازیں پڑھنے کے بعد اترانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے شاید اللہ پر احسان کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔
4 روزے رکھ لیے سمجھتے ہیں بڑا کام ہو گیا. اپنا جب کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تو سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ کہ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھ. مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اللہ ہماری جو ذریت ہے، وہی پیچھے جو ذریت کے بارے میں کہا تھا نا، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں بھی امامت دینا. فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں میں سے کسی کو یہ امامت نہیں ملنی. اب دعا فرما رہے اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو تو قائم رکھنا، کچھ کو تو مسلم بنائے رکھنا، ایسے ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں تیرے نام کی ہوئی ہوں، ایسی بنا دینا. اللہ اکبر. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، کعبہ ہم نے بنا دیا، تعمیر کر دیا. وارنا مناسکنا، اب ہمیں وہ طریقے بھی بتا دے کہ ہم نے تجھے راضی کیسے کرنا، ہم نے آلائشوں سے دور کیسے ہونا. یہ جو منسک ہے نا، منسک، ناسا کا ینسکو کا مطلب ہوتا ہے لغوی اعتبار سے کپڑے دھو کر ان سے اگر میل کچیل دور کیا جائے تو اس کو ناسا کا ینسکو کہتے ہیں. اسی سے نسک قربانی کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ساری آلائشوں کو دور کر دیتے. کوئی شخص اگر قربانی دیتا ہے تو انسان کی جو عملی اور فکری آلائشیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے قربانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو نسک کہا جاتا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نسک قربانی کو کہتے ہیں. اسی سے منسک ہے وہ طریقہ یا وہ جگہ جہاں پر بار بار آیا جائے اور اس غرض سے آیا جائے کہ وہ آلائشیں دور کرنے کے طریقے کے طور پر اس کو اپنایا گیا ہو. جس چیز کو آلائشیں دور کرنے کے طریقے کے طور پر اپنایا گیا ہو اس کو منسک کہتے ہیں. گویا قربانی کا طریقہ، اللہ کے واجبات پورے کرنے کا طریقہ، اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم نے تو سب کچھ سیکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو سب جانتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ فرمانبرداری کی تو ہم نے انتہا کر دی ہے، کہ تو نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جتنے بھی باتوں میں آزمایا سارے کے سارے تو پورے کر دیے، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اللہ امامت انسانیت تو نے عطا کر دی، سارے امتحان پاس ہو گئے اور ٹاپ آف دا لسٹ ہم آ گئے، اب کیا چاہیے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ تیری بندگی کیسے کرنی ہے طریقے بھی تو ہی بتا. اسی لیے مناسک حج جن کو ہم کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، حج میں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو. وہ سارے طریقے ہیں مناسک کہلاتے ہیں. اور چونکہ حج کا پورا جو عمل ہے اور پورا جو پروسیس ہے اس کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہے، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا نام منسک رکھا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ ہر امت جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی منسک ہوتا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی طریقہ قربانی کا ہوتا ہے جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اور وہ شکر کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. سورہ حج میں 2 جگہ پہ اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ تو فرمایا ہم ناسکوہ، جس کو وہ آبزرو کرتے ہیں، جس کو وہ اپناتے ہیں، وہ طریقہ ہر امت کا ایک الگ الگ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کا منسک بنایا تھا. اس کو قربانی کا طریقہ، اپنی آلائشیں دور کرنے کا طریقہ سکھایا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ طریقے سکھا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے ہماری آلودگیاں ختم ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آلودگیاں تھیں؟ کوئی نہیں تھی. قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تھا، فرما بردار اللہ کا. وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ مجھے طریقے بتا دے، وارینا مناسکنا، اللہ وہ طریقے سکھا دے کہ میں اس پر قائم رہوں کہ مجھے ادھر ادھر کی آلودگیاں خراب نہ کریں. وہی جو بات میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ہر وقت اللہ سے ڈرنا کہ اندر کا دشمن بھی ہے اور باہر کا دشمن بھی ہے.
کسی وقت کسی دشمن کا وار نہ چل جائے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اسوہ بھی یہی ہے، اور پھر کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تو ہماری توبہ بھی قبول فرما لے۔ کن گناہوں کی توبہ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام؟ کون کون سے گناہ تاریخ نے نقل کیے؟ کون کون سے گناہ جو ہے اس کی فہرست قرآن نے دی؟ کسی گناہ کی فہرست نہیں دی۔ قرآن تو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ تو کسی طرف تھی نہیں سوائے اپنے اللہ کے، وہ کوئی اور کام کرتے ہی نہیں تھے سوائے اس کے کہ ہر وقت ان کا مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ پھر توبہ کس بات کی؟ توبہ اصل میں پوری زندگی کا ایک منہج ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ گناہ ہوا ہو تو بھی توبہ کرنی ہے۔ توبہ تابہ یتوب کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا اللہ کی طرف۔ آپ کہیں اور ہیں تو واپس آ جائیں۔ ہزار چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، مادی چیزیں ہیں، فکری چیزیں ہیں، انسان کی فکر کو خراب کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں۔ وہ ساری چیزیں جن کی طرف انسان کا دل، دماغ، آنکھیں، ہر چیز کشش کرتی ہے، ان سب سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف واپس آتے رہنے کے مسلسل عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ ہر وقت یہ ہر شخص کی زندگی کا منہج۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ میں نے گناہ کیا تھا میں نے توبہ کر لی بات ختم، نہیں، ہر وقت توبہ کرنی ہے۔ گویا بتایا ہی جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسا کردار بھی ہو تو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ویسا بھی ہو تو توبہ پھر بھی اللہ سے کرتے رہنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اصل میں تابہ الہ ہو، تابہ کے ساتھ صلہ الہ کا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا، یعنی توبہ کرنا اللہ سے۔ اور تابہ علی ہو، تابہ کے ساتھ علی کا صلہ ہے عین کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے پر توجہ فرمانا، جس کو ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں توبہ قبول کرنا۔ لہٰذا کسی نے اگر اللہ سے تابہ الہ کیا ہے، اللہ اس پر تابہ علی فرماتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا یہ کر رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ تو ہمارے اوپر اپنی نظر کرم، اپنی توجہ فرما، ہماری توبہ قبول کر کے ہماری یہ واپسی ہر طرف سے منہ موڑ کر جو ہم نے تیرا در سنبھالا ہے، جو ہم نے تیری عبدیت قبول کی ہے، اللہ تو ہمارے اوپر نظر کرم فرما اور ہمیں اس پر قائم رکھ۔ یہ ہے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ دونوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم اور مبعوث کر، بھیج، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا جو تلاوت کرے ان کے اوپر آیاتکا تیری آیتوں کی، ویعلمہم الکتابہ اور تعلیم کرے، سکھائے ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غلبے والا اور بہت حکمتوں والا۔ یہ ہے وہ دعا جو ان دعاؤں میں آخری دعا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا، اور جو اس سارے مضمون کا مقصد ہے کہ دعویٰ تھا بنی اسرائیل کو بھی اور بنی اسماعیل کو بھی کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس کی طرف اپنی نسبت کر رہے ہو، انہوں نے جو دعا کی تھی نا، بنی اسرائیل کا یہی دعویٰ تھا نا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پہلے یہودی انتظار کیا کرتے تھے، کانوا یستفتحون من قبل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قبل وہ تو باتیں کیا کرتے تھے میدان جنگ میں بھی کہ ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو پھر ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کریں گے۔ جس کے ساتھ جب کبھی بات ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ بلکہ یہ جو سارے یہودی ہجرت کر کے یثرب کے ارد گرد آ گئے تھے، یہ اسی لیے آئے تھے کہ ان کو بتایا گیا تھا ان کی تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ آخری نبی کا دار الہجرہ ہوگا، وہاں پہ وہ ہجرت کر کے تشریف لائیں، اس لیے یہ وہاں پہ آئے تھے۔ لیکن ان کو گمان یہ تھا، زعم یہ تھا کہ جو بھی نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔
اب وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ وہ ہیں ہی نہیں، ہم آپ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ اور تکلیف کیا تھی؟ تکلیف یہی تھی کہ وہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے۔ اب بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو دعا کی تھی نا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسحاق علیہ السلام نے نہیں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ تو جب دعا اسماعیل علیہ السلام نے کی تو جو نبی آخری آئے گا اسماعیل علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک نبی تو سینکڑوں آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لیکن سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے یا آپ کی بعثت نہ ہوتی تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا کدھر جاتی؟ تو وہ دونوں دعا کر رہے تھے، ان دونوں نے دعا کی تھی، اور دعا کیا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ کعبہ آباد کر رہے ہیں، مکہ شہر کی بنیاد پڑ رہی، اور فرمایا ہی جا رہا ہے کہ اللہ ان میں سے یہ کون ہے؟ یہ ان میں سے کون ہے؟ وہاں اسماعیل علیہ السلام تھے، اما ہاجرہ تھیں، بعد میں جتنی اولاد ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام تو یہاں تشریف ہی نہیں لائے، یہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور جتنی اولاد حجاز کے اندر موجود تھی یا مکے کے اندر موجود تھی، یہ مکے میں ساری اولاد جو قریشی تھے یہ سارے کے سارے بنی اسماعیل میں سے تھے۔ لہٰذا دعا میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ جو رسول بھیجنا ہے نا وہ انہی میں سے ہو۔ اس وقت ہی معلوم تھا کہ جو آنے والا ہے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ یہودیوں تمہاری غلط فہمی ہے، اور عیسائیوں تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم نے یہ سمجھا، غلط سمجھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ انہوں نے تو ہونا ہی بنی اسماعیل میں سے تھا، اس لیے کہ دونوں نے دعا جو کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جب دعا ہو رہی تھی تو اس میں شامل تھا کہ منہم، مکہ شہر میں جو ہوں گے، جو وہاں کے باسی ہیں، انہی میں سے۔ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت دی سب کو، بہت سے نبی آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں آیا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 قسم کی اولاد ہے، ایک بنی اسحاق ہے، ایک بنی اسماعیل ہے، بنی اسحاق جو آگے جا کے بنی اسرائیل کہلائے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے، ایک بنی اسماعیل ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قریشی کہلائے، یہ قریش بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اور تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی تھی قطورہ جس کا نام تھا، یعنی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق تھے علیہ السلام، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے تھے، اور وہ بعض یعنی بائبل کے اندر 6 یا 4 ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان میں سے ان کی نسل میں سے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں جو مدین کے نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام یہ انہی میں سے ہیں جو بنو قطورہ ہیں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی تینوں قسم کی اولاد میں نبی آئے۔ اگر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو تھی کہ میری اولاد میں نبوت دینا، جو نیک ہو، تو وہ گویا 2 کی لڑی میں سے چلتی تو تیسری لڑی میں سے کیسے چلنی تھی؟ تو تیسری لڑی پوری ہونا، تیسری لڑی میں نبوت آنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کا ذکر کیا کہ آپ سے جب پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وَبُشْرَى عیسیٰ، میں وہی ہوں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پھر ساتھ آپ نے فرمایا کہ وَرَأَتْ امی، میری ماں نے خواب دیکھا تھا اَن یخرج منہا نور، میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے اندر سے ایک نور نکلا ہے، اضاءت منہ قصور الشام، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، اور یہ صحیح روایت۔
سوچنے کی بات ہے، ویسے تو یہ ضمنی طور پر بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا دعوت ابراہیم ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ جو ذکر ہوئی اس کا نتیجہ ہو، اللہ نے اس کا جواب دیا میری صورت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور بشرا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی کہ میرے بعد نبی ہوگا من بعد اسمہ احمد، کہ اس کا جو سورہ صف کے اندر اللہ کریم جس کا ذکر کیا، تو وہ جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے. ساتھ یہ فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا جس سے کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ شام کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جب دنیا کا اختتام ہوگا تو وہ شام میں ہوگا. شام میں جو دین ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا، ملت ابراہیم والا، وہ جو ملت ابراہیمی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ شام میں ہوگا. اور قرب قیامت شام ملت اسلامیہ کا مرکز ہوگا. یہ بہت ساری احادیث اس کی نشاندہی کرتی ہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ لوگ ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مختلف ٹولیاں. اللہ جندم بالشام و جندم بالعراق و جندم بالیمن، کوئی یمن کی ٹولی، کوئی عراق کی ٹولی، کوئی شام کی ٹولی. تو حدیث کے راوی ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکت ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت اگر مجھے وہ وقت مل جائے کہ جب ساری امت ٹولیوں میں ہو تو مجھے آپ مشورہ دے دیں میں کس ٹولی میں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بالشام، تو شام والی ٹولی میں ہونا. اور وجہ بتائی اس لیے شام والی ٹولی میں ہونا کہ انہا خیرت اللہ من ارضہ، کہ روئے زمین پر شام سے زیادہ مقدس زمین اللہ کے ہاں کوئی نہیں. شام سے زیادہ چنی ہوئی زمین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حجاز مقدس سے بھی زیادہ ہے، نہیں. جو مکہ اور مدینہ کی حرمت ہے وہ تو اپنی جگہ، وہ تو حرام ہے، وہ تو حرمت والی جگہ ہے، وہ تو حرم ہے. اس کے علاوہ فرمایا خیرت اللہ من ارضہ، روئے زمین پر اس سے اچھی زمین اور کوئی نہیں. ساتھ ہی فرمایا یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جو اچھے اچھے لوگ ہیں نا ان سب کو چن کے شام میں لے آئے. یہ ہے شام کی اہمیت. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ، اس پورے دین کے تسلسل کے ساتھ، تو ساتھ ذکر فرمایا کہ میری والدہ نے جو خواب دیکھا تھا اور جس سے قصور الشام روشن ہو گئے تھے، شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت جو دین موجود ہوگا تو وہ شام میں ہوگا. مرکز ہدایت اور مرکز اسلام وہ اللہ تعالیٰ شام کو بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مرکز کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو بے رغبتی کرے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے. اب دیکھیں یہ بنی اسماعیل کو بھی کہا جا رہا ہے، یعنی قریشیوں کو، مشرکین مکہ کو بھی، اور ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نسبت جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو ذرا بتاؤ تو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہٹنے کا سوچ بھی کیوں سکتا ہے کوئی سوائے اس کے الا من سفہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا. یہ جو سفہ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف بنا لینا. نفسہ اپنے آپ کو. اب کوئی شخص بھلا اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے؟ اندازہ فرمائیے قرآن کا اسلوب. الا من سفہ نفسہ، جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے. حماقت اسی سے سفہاء آپ نے قرآن میں لفظ پڑھا. سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کو.
اب سمجھ لیجئے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہ انحراف کرے گا، الا السفیہ کہا جا سکتا تھا، یعنی سوائے بے وقوفوں کے اور کوئی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف نہیں کر سکتا، یہ کہا جا سکتا تھا نا۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا الا من صافح نفسہ، وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرے گا، وہ چاہے اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے، چاہے وہ عیسائی کہہ رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو قریشی کہہ کے ملت ابراہیم کی پیروکاری کا دعویٰ کر رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو احمق بنایا ہے۔ صافحہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے بے وقوف بنانا، احمق بنانا، حماقت میں مبتلا کرنا، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے غافل بنانا، جاہل بنانا، جہالت میں رکھنا۔ لہذا صفاحت جو ہے وہ حماقت بھی ہے، وہ بے وقوفی بھی ہے، لیکن وہ جہالت بھی ہے اور غفلت بھی ہے۔ میں اصل میں اللہ کے قرآن میں جو یہ جو لطیف نقطہ ہے اس کی طرف اپنی اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نفس دیا ہے وہ اس سٹینڈرڈ پہ دیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہی فطرت جو دین اسلام ہے، وہی ملت ابراہیم جو دین اسلام ہے، اسی پر دیا تھا ہر نفس۔ لہذا گڑبڑ کرتا ہے تو ہر شخص اپنے نفس کے ساتھ خود کرتا، خرابی کرتا ہے تو خود کرتا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ براٹ اپ اس کا وہ تو کرتا ہی ہے۔ پرورش کرنے سے اگر یہودیوں کے گھر پرورش ہوئی تو یہودی بن گیا، عیسائیوں کے گھر پرورش ہوئی تو عیسائی بن گیا، تھا تو مسلمان۔ لیکن یہ من صافیہ نفسہ کیوں فرمایا؟ اپنے آپ کو، یعنی جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، جو غافل ہے اپنے نفس سے، ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ اس سے وہ غافل رہا، جس کو اپنے اس دنیا میں کردار کا علم نہیں، جس کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا شعور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں کیا کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے نا، تنہا تھے۔ تم اگر اپنے نفس کی اہمیت سمجھو، اس سے غافل نہ ہو، اگر تمہیں اپنے نفس کا ادراک ہو، اگر اس کا شعور ہو، تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس پوری دنیا کی اجتماعیت کے ساتھ تمہاری ذات کا تعلق ہے۔ جو اپنی ذات کو اس پوری دنیا کی اجتماعیت سے اور اس اجتماعی نظام عبدیت سے جو اپنے آپ کو الگ کرتا ہے نا، وہ ہے منصف یا نفس۔ وہ کہتا ہے میں کون، میں کہاں، میرا کیا تعلق، اپنے آپ کو الگ کر لینا اس اجتماعی نظام عبدیت سے۔ ملت ابراہیمی یہ نہیں، ملت ابراہیمی یہ ہے کہ جب سمجھ آئی کہ بت پرستی غلط ہے تو فوراً کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ابا جی غلط ہے جو تم کر رہے ہو، برادری والوں یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنی ذات کو پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے نظام عبدیت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اگر انسان شعور نہیں رکھتا تو گویا اس کو اللہ کی ذات کا شعور بھی نہیں ہے۔ وہ جو کسی فلسفی کا یا کسی صوفی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، لوگ اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے، حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنی ذات کو تو پہچانو۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ جس کو اقبال نے خود ہی کہا ہے، اس بات ذات، شعور ذات، جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا انسان کو اس پوری سسٹم کی سمجھ بھی نہیں آتی اور انسان سے منسلک بھی نہیں ہوتا۔ در اطاعت کوش اے غفلت شعار، غفلت صافحہ نفسہ، وہ غافل ہے جو اپنی جان سے۔ اگر تم اس غفلت سے نکلو گے اور اطاعت کے میدان میں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ می شود از جبر پیدا اختیار، کہ جب تم اس اپنے نفس کو پہچانتے ہوئے، ان حماقتوں سے نکلتے ہوئے، ان غفلتوں اور جہالتوں سے نکلتے ہوئے اپنی ذات کی پہچان کرو گے اور اس دنیا میں جو تمہارا کردار ہے
اس کو ادا کرنے کے لیے جب تم نکلو گے تو پھر یہ پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. می شبد از جبر پیدا اختیار. اللہ اکبر. وہ کیا ہے، اقبال نے کہا تھا خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے. آگاہ اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں کے تو، دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. دنیا پیدا کرنی ہے تو خود آپ نے کرنی ہے. اگر اپنے نفس کی، اپنی جان کی یہ قیمت نہیں سمجھی، اگر اپنے کردار کو نہیں سمجھا، اگر اپنے نفس کا شعور نہیں حاصل کیا، تو اس کا مطلب ہے ملت ابراہیم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، ملت محمدیہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہ کے دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. اس پورے نظام عبادات کے ساتھ تعلق اس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اپنے شعور کے سمجھے. اللہ اکبر. خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے. خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. یعنی جو اس بات کو پالے گا کہ میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، اس کو جو پالے گا وہ گویا اس غفلت سے بھی نکلا، اس حماقت سے بھی نکلا. اسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے. وگرنہ تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ طرز فکری مختلف ہے، وہ سوچ کا انداز ہی مختلف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا وہ اسی کی سمجھ میں آئے گا جو اپنی اس دنیا میں وجود اور اپنے نفس کا شعور حاصل کرے، اپنے وجود کا شعور حاصل کرے. اللہ اکبر. وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے.